ایک اسرائیلی ریپریزنٹیٹو نے کویتیوں سے کہا کہ ہمیں ایشیا سے نکال دو اور یورپ میں شامل ہونے سے روک دو تو ہم کہاں کھیلیں؟ کویتی ریپریزنٹیٹو نے جواب دیا، جا کے سمندر میں کھیلیں۔ یہ ویڈیو ہے ایشین کپ سے اسرائیل کو ہمیشہ کے لیے باہر کا راستہ دکھانے کی۔ لیکن ویڈیو آگے دیکھنے سے پہلے اس چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن وقت پر ملتا رہے۔ سن 1976 میں ملیشیا میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کی ایک اہم میٹنگ ہوئی، لیکن اس میٹنگ سے پہلے اسرائیلی فیڈریشن کی طرف سے ایک ہنگامی ٹیلی گرام آیا۔ ان کا کہنا تھا کہ چونکہ میٹنگ میں شرکت کے لیے ویزا نہیں آیا، اس لیے اس سے متعلق کوئی بھی فیصلہ غیر قانونی تصور کیا جائے۔ اسرائیلیوں نے مطالبہ کیا کہ احمد السعدون، جو بعد میں کویتی نیشنل اسمبلی یا کویتی پارلیمنٹ کے اسپیکر بنے، میٹنگ سے نکال دیا جائے، اس بنیاد پر کہ وہ ایشین فیڈریشن میں مسائل کی جڑ ہیں۔ لیکن رکیے، احمد السعدون کا فٹ بال سے کیا لینا دینا؟ دیکھیے، 60 کی دہائی کے آخر میں احمد السعدون سیاست میں مشہور ہونے سے پہلے کویتی فٹ بال ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ تھے اور 1975 میں فیفا کے وائس پریزیڈنٹ بھی بنے۔ اس وقت ایشین فیڈریشن میں صرف کویت اور لبنان عرب فیڈریشن تھے اور عربوں کا فیصلوں پر زیادہ اثر نہیں تھا۔ یہاں السعدون کے ذہن میں خیال آیا کہ عرب اثر و رسوخ کو بڑھایا جائے اور اسرائیل کو بے دخل کرنے کی اسکیم پر عمل ہو۔ سب سے پہلے انہوں نے عرب فیڈریشن کو جوڑنے کی کوشش کی تاکہ ایک سافٹ پاور بنائی جا سکے۔ حقیقتاً 1974 تک السعدون نے 9 عرب فیڈریشن کو قائل کر لیا۔ بحرین، عراق، جارڈن اور سیریا 1969 اور 1970 کے درمیان شامل ہو گئے۔ سعودی عرب 1972 میں شامل ہوا اور قطر اور امارات 1974 میں۔ اس کے بعد السعدون نے اسلامی ممالک اور فلسطینی کاز سے ہمدردی رکھنے والے ملکوں جیسے نارتھ کوریا کو دعوت دی کہ آئیں اور ایشین فیڈریشن میں رجسٹر ہوں۔ انہوں نے واقعی کامیابی حاصل کی۔ جب عربوں نے اپنی ممبرشپ رجسٹر کروا لی تو انہوں نے اسرائیل کے خلاف میچوں میں شرکت سے انکار کر دیا، جس سے ایک مسئلہ پیدا ہوا۔ السعدون نے فیصلہ کیا کہ ایشین کپ 1972 اسرائیل سے تھائی لینڈ شفٹ کیا جائے۔ ظاہر ہے اسرائیل ناراض ہوا اور احتجاج دستبردار ہو گیا۔ یہ پہلا قدم تھا، لیکن جب تمام عرب فیڈریشنز شامل ہو گئیں، کویت نے تہران میں 1974 کی جنرل باڈی میٹنگ میں اسرائیل کو ایشین فٹ بال فیڈریشن سے نکالنے کی باضابطہ درخواست دی۔ 14 ستمبر کو جنرل باڈی کا فیصلہ آیا، لیکن اسرائیل کو نکالا نہیں گیا بلکہ اس کی ممبرشپ سسپینڈ کر دی گئی، جس سے اسرائیلی نیشنل ٹیم اور کلبز کو کانٹیننٹل چیمپئن شپ میں شرکت سے روک دیا گیا اور اس نے 1976 میں کوالالمپور جنرل باڈی کے فیصلے کی راہ ہموار کی۔ اس کانفرنس میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن کے قوانین کی شق نمبر 32 میں امینڈمنٹ پر ووٹنگ کی۔ یہ شق ممبرشپ کے خاتمے سے متعلق ہے اور جو امینڈمنٹ منظور کی گئی وہ یہ تھی، اگر کسی فیڈریشن کی ممبرشپ کا برقرار رہنا اور اس علاقے میں فٹ بال کی ترقی میں رکاوٹ ہو جہاں ایشین کنفیڈریشن نگرانی کرتا ہے تو اس کی ممبرشپ ختم کی جائے گی۔ ووٹنگ کے بعد یہ امینڈمنٹ منظور ہوئی۔ 17 ملکوں نے حمایت کی، 13 نے مخالفت کی اور 6 نے ووٹنگ سے پرہیز کیا۔ اس طرح اسرائیلی فیڈریشن کو باضابطہ طور پر ایشین فٹ بال کنفیڈریشن سے نکال دیا گیا۔ 1974 میں زائنسٹ اسرائیل کی سرگرمی کو سسپینڈ کیا گیا، لیکن یہ مکمل ایکسپلژن نہیں تھا۔ جب دوبارہ میٹنگ ہوئی تو طے کیا گیا کہ اگلی کانفرنس میں یعنی 1976 کی کانفرنس میں اسے نکالنے کی باضابطہ منظوری لی جائے گی۔ اس کام میں احمد السعدون کے ساتھ ایک اور کویتی سرگرم تھے جن کا نام شیخ فہد الاحمد الجابر الصباح تھا، جنہیں کویتی لوگ ابو الفہود کہتے تھے اور وہ کویتی اولمپک کمیٹی کے چیف تھے۔ 1970 کی دہائی میں جب اسرائیل کو ایشین فیڈریشن سے نکالا جا چکا تھا، بیونس آئرس میں فیفا کی جنرل اسمبلی کی میٹنگ ہوئی اور اس وقت فہد الاحمد بھی وہاں موجود تھے۔
یوگوسلاویہ نے ایک تجویز پیش کی کہ اسرائیل کو یورپی یونین کا ممبر بنایا جائے، لیکن فیفا میٹنگ سے پہلے خبر ملی کہ بینکاک میں ایک نان آفیشیل میٹنگ ہو رہی ہے جس میں اسرائیل ایشیائی فیڈریشنز کو یوگوسلاویہ کی تجویز کے حق میں ووٹ دینے پر آمادہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ جب شیخ فہد کو اس بات کا پتہ چلا تو وہ ارجنٹینا سے تھائی لینڈ روانہ ہو گئے تاکہ اسرائیلی منصوبہ ناکام بنایا جا سکے۔ اس کے بعد وہ دوبارہ فیفا جنرل باڈی کے لیے ارجنٹینا واپس آئے۔ جب اسرائیلی فیڈریشن کو یورپ میں شامل کرنے پر ووٹنگ ہونے لگی تو شیخ فہد اور کئی فیڈریشنز کے چیفز نے ووٹنگ میں حصہ نہ لینے کا فیصلہ کیا۔ اس پر اسرائیلی فیڈریشن کے پریزیڈنٹ نے ان سے کہا، اچھا ہم کہاں کھیلیں؟ شیخ فہد نے جواب دیا، جا کے سمندر میں کھیلیں۔ ہال میں قہقہے اور تالیاں گونج اٹھی، اور اسرائیل نہ ایشیا میں رہا نہ یورپ میں۔ اسرائیل کی ایشیائی فٹ بال سے بے دخلی نے اسرائیلیوں پر گہرا اثر ڈالا، خاص طور پر جبکہ وہ ایشین فیڈریشن کے فاؤنڈرز میں شامل تھے اور 1956 میں ہانگ کانگ میں ہونے والے پہلے ایشین کپ میں 4 پہلی ٹیموں میں شامل تھے۔ انہوں نے ساؤتھ کوریا کے بعد دوسری پوزیشن حاصل کی تھی۔ اسرائیل نے 1960 میں بھی رنر اپ پوزیشن حاصل کی اور 1964 میں تیسری ایشین کپ کی میزبانی کی جو آکوپائیڈ فلسطینی علاقوں میں ہوئی، اور وہ اس چیمپئن شپ کے ونر بھی بنے۔ 1970 میں اسرائیل نے اپنا سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا جب وہ اکیلا ایشیائی ریپرزنٹیٹیو کے طور پر ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کر گیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ کامیابی بھی نارتھ کوریا کے انکار کی بدولت ملی، جنہوں نے ان کے خلاف کھیلنے سے انکار کر دیا تھا، جس سے اسرائیل کا راستہ آسان ہو گیا۔ جتنا اسرائیلی ایشیا سے نکالے جانے پر ناراض تھے اتنے ہی عرب اور فلسطینی خوش تھے، صرف اس وجہ سے نہیں کہ وہ اسرائیلیوں کے ساتھ کھیلنے سے انکار کرتے تھے، بلکہ اس کے ہسٹوریکل ریزنز جو 1928 سے جڑی ہیں۔ یعنی اسرائیل کے قیام سے پہلے اس وقت فلسطینی برٹش کولونیل حکومت کے خلاف اسٹرگل کر رہے تھے، جبکہ زائنسٹ ایک سازش کے تحت فلسطینی فٹ بال ایسوسی ایشن کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ یہ ایسوسی ایشن مکمل طور پر یہودیوں کے زیر کنٹرول تھی اور اس میں عبرانی یا ہیبریو زبان استعمال ہوتی تھی، حالانکہ اس وقت فلسطین کی آبادی میں یہودی صرف 11% تھے۔ لیکن فیفا کے سامنے یہ تاثر دینے کے لیے کہ عرب بھی اس میں شامل ہیں، وہ کچھ عرب ریپرزنٹیٹیوز کو ساتھ لے جاتے تھے۔ انہوں نے اس آرگنائزیشن کو فلسطین کے نام پر فیفا میں رجسٹر کروایا اور 1934 اور 1938 کے ورلڈ کپ کوالیفائرز میں شرکت کی۔ ان میچز میں نیشنل اینتھم ہتھکوا چلایا گیا جو عبرانی میں امید کا مطلب رکھتا ہے اور آج بھی اس کا قومی ترانہ ہے۔ برٹش شاہی ترانہ بھی چلایا گیا اور جو میچز فلسطین میں ہونے تھے وہ شیخ مونس گاؤں میں ہوئے جو یافا کے قریب تھا اور بعد میں تل ابیب پر گیا، یعنی پرانی زمین سے چرایا ہوا شہر۔ فلسطینی ٹیم نے 5 میچز کھیلے اس چرائی گئی ٹیم کے تحت جو بعد میں اسرائیلی ٹیم بنی۔ اس نے 1934 میں مصر سے ہار کھائی جو اس وقت برٹش قبضے میں تھا۔ کل ملا کر میچز کی تعداد 112 تھی اور 1938 کے کوالیفائرز میں یونان سے بھی ہار گئے جس کا کل اسکور 41 تھا۔ ان کا واحد جیتا ہوا میچ لبنان کے خلاف فرینڈلی میچ تھا جو اس وقت فرانسیسی قبضے میں تھا اور وہ میچ 5-0 سے جیتا۔ تو پھر آج اسرائیل کہاں کھیلتا ہے؟ ایشیا سے نکالے جانے کے بعد بھی وہ فیفا کا ممبر رہا، اس لیے وہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس میں حصہ لیتا رہا، لیکن کانٹیننٹ کی سطح پر بکھر گیا، کبھی یوروپ کبھی ساؤتھ امریکہ کے ساتھ بطور مہمان شریک رہا، یہاں تک کہ 1994 میں یورپی فٹ بال ایسوسی ایشن کا باقاعدہ ممبر بن گیا۔ ظاہر ہے یورپی فٹ بال کوئی مذاق نہیں، اس لیے اسرائیل یورپی ٹیموں کے لیے ایک آسان شکار بن گیا۔
حال ہی میں اسرائیل اور بعض عرب ممالک کے درمیان تعلقات کی بحالی کے بعد اسرائیل دوبارہ ایشیائی میدانوں میں آیا اور سن 2021 میں یو اے ای کی یوتھ ٹیم کے ساتھ دوستانہ میچ کھیلا جس میں یو اے ای کو ایک شکست ہوئی۔ فٹ بال کے میدان میں جب بات اسرائیل کی ہو تو اکثر کمنٹیٹر صرف ایک ہی واقعے کو فوکس کرتے ہیں جب 1974 میں ایشین فٹ بال کنفیڈریشن نے اسرائیل کو نکال باہر کیا، مگر اس کہانی کا وہ حصہ جو پردے کے پیچھے رہا وہ کہیں زیادہ پولیٹیکل، ایموشنل اور وزڈم سے بھرپور تھا۔ بات یہاں سے شروع ہوتی ہے جب AFC کانگریس میں کویت کے حامد السعدون نے عرب دنیا کے غصے کو ایک ریزولوشن میں تبدیل کر دیا۔ صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں، پورا عرب بلاک، عراق، شام، لبنان، سعودی عرب، یمن، قطر، حتیٰ کہ افغانستان اور بنگلہ دیش بھی سب نے اسرائیل کے خلاف ایک زبان ہو کر ووٹ دیا۔ اور پھر وہ تاریخی لمحہ آیا جب اسرائیلی ریپریزنٹیٹو نے چیخ کر کہا "You want us out? We will go and play in the sea." اس کے جواب میں کویت کا ڈیلیگیشن ہنسا اور کانفرنس ہال میں خاموشی چھا گئی۔ بس یہی لمحہ تھا جب اسرائیل ایشیائی فٹ بال سے ہمیشہ کے لیے باہر ہو گیا۔ اکثر فٹ بال کمنٹیٹرز یہیں آ کر کہانی ختم سمجھتے ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ اصل وار 4 سال بعد ہوئی۔ 1978 میں یوگوسلاویا نے UEFA میں اسرائیل کی شمولیت کی تجویز دی۔ اسرائیل نے بینکاک میں ایشین ممالک کی لابنگ شروع کی تاکہ اس کے حق میں ووٹ دیں، لیکن حامد السعدون کے جانشین شہید فہد احمد کویت سے خصوصی طور پر بینکاک پہنچے۔ ان کی ڈپلومیٹک اور مورل انٹرونشن نے اسرائیل کی کوششوں کو زمین بوس کر دیا۔ نتیجتاً یہ ریزولوشن مسترد ہو گیا اور اسرائیل مزید 16 سال تک کسی بھی کنفیڈریشن کا حصہ نہ بن سکا۔ یعنی اسرائیل نہ ایشیا کا رہا نہ یوروپ کا۔ یہ کویت کی ڈپلومیٹک کامیابی تھی، ایسی کامیابی جو صرف میدان جنگ میں نہیں، میدان فٹ بال میں بھی تاریخ رقم کرتی ہے، اور اسرائیل نے اس فیصلے پہ احتجاج بھی کیا۔ حامد السعدون پر فٹ بال کو سیاسی رنگ دینے کا الزام لگا اور ان کی فیفا وائس پریزیڈنٹ شپ کی پوسٹ سے برطرفی کا مطالبہ ہوا، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ وقت بدلا، فیفا کے سسٹم میں بھی تبدیلی آئی۔ آج کے فیفا پریزیڈنٹ انفینٹینو نے فیفا کونسل کے پاورز کو لمیٹڈ کر کے نئی کونسل بنائی، ایک ایسی کونسل جہاں فیصلے ایلیٹس کرتے ہیں، اور انفینٹینو جو ابراہمک اکارڈ یا اسرائیل کے ساتھ نارملائزیشن کے سپورٹر ہیں، اس لیے اسرائیل کا فیفا میں سسپینشن اب تقریباً ناممکن ہے۔ لیکن یہ کہنا غلط ہوگا کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا، اس کے لیے محنت درکار ہے، اور یہی وہ جگہ ہے جہاں فلسطینی ریپریزنٹیٹو جبرائیل رجوب اکثر ناکام دکھائی دیتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ رجوب سنجیدہ ہے بھی یا نہیں۔ سن 2015 میں جب فیفا کانگریس میں اسرائیل کی سسپینشن پر ووٹ دینے والا تھا، عین وقت پر وہ پیچھے ہٹ گئے۔ تو کیا وہ صرف پرفارمیٹیو ایکٹیویزم کر رہے ہیں یا واقعی کچھ بدلنے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ اسرائیل کی موجودہ حیثیت ایک ڈسپلیسڈ فٹ بال نیشن کی سی ہے جسے ایشیا نکال چکا ہے، اور یورپ نے بھی صرف وقتی پناہ دی ہے۔ مگر یہ کہانی صرف فٹ بال کی نہیں، یہ کہانی ہے قوموں کے سٹینڈ، ڈپلومیٹک اسٹریٹجی اور پرنسپلڈ الائنس کی۔ آپ کے خیال میں کیا موجودہ تعلقات کی لہر اسرائیل کو دوبارہ ایشین کپ میں واپس لا سکتی ہے؟ اور آج عرب کیوں فیفا پر دباؤ نہیں ڈال سکتے کہ اسرائیل کی ممبرشپ سسپینڈ کی جائے، جیسا کہ یوکرین جنگ کے دوران روس کے ساتھ کیا گیا؟ کمنٹ میں بتائیں اور انتظار کریں ایسے ہی کسی دوسرے ویڈیو کا۔ ریڈیو دیش کے دیکھنے والوں کو فیض الحق کا سلام۔